الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں۔ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آبائہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ سفر المظفر کے آخری عشرے میں عنقریب ہم پہنچنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک میں بھی زندگی نصیب فرما جس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ میں نے آج آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پچھلی آیت کریمہ سے گزشتہ پیوستہ جو جمعہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سے ہٹ کر کے میں نے آج بالخصوص سفر المظفر کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اصل میں آج میں نے جو تیاری کیا تھا اولاد کی تربیت کے متعلق، آج مجھے آخری جمعہ بولنا تھا، لیکن سفر المظفر کی وجہ سے آخری لمحے میں ہمارے ساتھی جناب جہانگیر بادشاہ صاحب نے اس پر توجہ دلائی کہ سفر المظفر میں مسلمان
مرد عورتیں کچھ غلط رسوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی طرف دھیان دلایا جائے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ اے ایمان والو، کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، ٹوٹل تم پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایسا جملہ استعمال کیا، ایسا خطاب فرمایا، ایمان والا، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم برائے نام کے مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو ایک عاشق رسول کے نام سے بھی ہم یاد کراتے ہیں، لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم مومن ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر اسلام کا درد کتنا ہے اور ہم کہاں تک اسلام میں چل رہے ہیں، کتنے پرسنٹ ہمارے اندر دین ہے، کتنے پرسنٹ دین نہیں ہے۔ تو مجھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں۔ اس لیے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے پوچھ لیں کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے۔ میں نے گزشتہ جو جمعہ باتیں کی ہیں آپ کے سامنے، اسے یاد رکھ لیں اور اس کو رکھ کر کے تھوڑا اسی میں تول لیں۔ ایمان والا بھی ہے اور ہمارے اندر ایمان کی حرارت کتنی ہے اور کس لیول تک ہم اسلام اور دین پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو رکھیے اور آج کی تقریر سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے۔ اب ایمان والا تو کوئی غیر نہیں ہے، ایمان والے تو ہم لوگ ہیں، ایمان والے ہم سب ہیں نا، الحمدللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث۔ یہ پڑھتے صرف پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تو پڑھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو عربی تو آتی نہیں ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو آتا نہیں ہے، بس بچپن میں پڑھا دیا گیا، ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھا دیا گیا، اس پر ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اور الحمدللہ الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے ایسے بھی کچھ افراد ہوں گے جنہیں ایمان مفصل کمپلیٹ یاد نہیں ہے۔ کمپلیٹ ایمان مفصل جس پر ایمان لانا شرط ہے، کن کن باتوں پر ایمان لانا شرط ہے وہ تو ہمیں بتا ہی نہیں ہے۔ تو خیر سفر کی بحث ہے، سفر کے مہینے میں ہے، یہ سفر کیا ہے؟ سفر کا مہینہ 12 مہینوں میں سب سے خطرناک مہینہ جو سمجھا جاتا ہے وہ سفر کا مہینہ، سب سے زیادہ منحوس مہینہ نعوذ باللہ سفر کا مہینہ۔ عام تو عام، خاص لوگوں کے گھرانوں میں تک یہ معاملات چلتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، لا تسبوا الدہر، اللہ فرماتا ہے زمانے کو گالی مت دو، انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ تم زمانے کو گالی دو گے تو وہ گالی زمانے کو نہیں، مجھے گالی ہوگی۔ وہ تم زمانے کو منحوس کہو گے تو زمانہ منحوس نہیں ہوگا، زمانے کو گالی نہیں بلکہ وہ مجھ پر گالی چلے گی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ زمانہ میں ہوں۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ مکان، زمان، یہ سب چیزوں کو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں، مکان کسے کہتے ہیں۔ وقت کو اگر کوئی گالی دے، یہ منحوس وقت ہے، تو کیا ہوگا؟
اللہ کو گالی دینا، نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا ہوگا۔ آج کل بہت سارے غیر مسلم لوگ تو اپنے شادیوں کے لیے مہرت نکالتے ہیں، کون سا وقت منحوس نہیں ہے، کون سا وقت جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ ہزار ہاتھ جتن کرنے کے بعد ان کے پجاری لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں گھنٹے میں یہ ٹائم تمہارے لیے سوٹیبل ہے، اس میں شادی کرو گے تو تمہاری شادی رک سکتی ہے۔ اگر وہ رات کے صبح کے 3 بجے اگر وہ مہرت نکال کے کہہ دے تو وہ صبح کو 3:30 بجے شادی کرتے ہیں۔ وہ لوگ رات میں دعوت کر دیتے ہیں نکاح کی، تو شادی ان کی یہاں ہوتی ہے، شادی کی دعوت رات میں ہو جاتی ہے، صبح کے 3 بجے تو کوئی آئے گا نہیں، تو کچھ لوگ رہ کر کے شادی کر دیتے ہیں صبح کے وقت میں 3 بجے۔ بقیہ وقت اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ وقت سوٹ نہیں ہے، یہ وقت سوٹ ہے۔ اب بتائیے وہ سوٹیبل وقت میں ہی شادی کر کے کتنی شادیاں رکی ہیں، کتنی شادیاں ٹوٹی ہیں۔ غیر مسلم تو مہرت نکالتے ہیں، اور چلتے چلتے ہمارے یہاں اسلام میں یہ مہرت کا معاملہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہمارے یہاں مہرت کا معاملہ الحمدللہ مسلمان تو ایسا کرتے نہیں، بس اتنا ہے کہ زوال کا وقت چھوڑ کر کے، زوال میں اس وجہ سے کہ وہ وقت انسان کے لیے نقصان دہ وقت ہوتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو سجدہ نہ کرے، زوال طلوع آفتاب کے وقت سجدہ نہ کرے، کوئی نماز نہ پڑھے، تو فرمایا گیا وجہ یہ ہے کہ اس وقت سورج کے طلوع ہوتے وقت میں شیطان اپنی سینگیں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے کی عبادت کو وہ اپنی عبادت سمجھتا ہے، اس کو منہ توڑ اس کو جو ہے جواب دینے کے لیے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت میں یہ تصور لیتا ہے کہ وہ میری عبادت ہو رہی ہے، وہ میرے اس لیے سجدہ ہو رہا ہے، اس لیے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ دوپہر کا وقت ہو، زوال کا وقت، اس میں بھی منع کر دیا گیا، غروب آفتاب کے وقت میں بھی منع کر دیا گیا۔ جب زوال ہو تو ان دونوں اوقات میں انسان کے لیے وقت بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکروہات ہیں۔ وقت کیا ہے؟ یہ مکروہات ہے، ناپسندیدہ وقت ہوتا ہے اس کے لیے، ورنہ حرام ویسے نہیں ہے جیسے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت میں کوئی عبادت دوسری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، زوال کے اوقات میں ذکر کرنا چاہے ذکر کر سکتا ہے، زوال کے اوقات میں تلاوت قرآن کرنا چاہے تلاوت قرآن کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک اور میں آپ کو بات لگے ہاتھوں بتا دوں، جیسے عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے، بعض حضرات ایسے وقت میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں کہ بالکل مغرب کا ٹائم شروع ہونے کے لیے 10 منٹ باقی رہتا ہے یا 5 منٹ باقی رہتا ہے غروب آفتاب کے لیے، اس وقت میں یہ سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو غروب کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہٰذا ایسے وقت میں پڑھنا مکروہ ہے، یہ سوچ کر کے وہ عصر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے عصر کی نماز واجب ہی جو ہے وہ زوال کے وقت میں ہوگی، مطلب آخری لمحوں میں عصر کی نماز ہوگی، یہ واجب اس وقت میں پڑھی گئی پہلی نماز۔ تو عصر کی نماز اگر کوئی تاخیر سے اسی دن کی اگر عصر کی نماز آخری لمحے میں اور وہ مکروہ وقت بھی اگر ہو، آج کی عصر ہو، تو کراہت کو نہیں دیکھا جائے گا، آج کی عصر کی فرضیت کو دیکھ کر کے فرض نماز ادا کر لی جائے گی۔ فرضیت مقدم ہے، مکروہ بعد میں، فرض مقدم ہے۔ جیسے بہت سارے ہمارے جیسے آج کل بہت آپ کو پڑھے لکھے طبقہ سمجھتے ہیں، جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت میں لوگ وضو خانے میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کے اذان کے وقت میں جو ہے وضو نہیں کرنا چاہیے، اذان مکمل ہو جائے تو وضو شروع ہوتا ہے۔ وضو اذان کے وقت میں اذان کے جواب کو دینا سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اس وقت میں وضو کرنا اس وجہ سے منع ہے کہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے اس کو روک دیا گیا کہ ایک مستحب عمل ہو رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے، اس وقت میں دوسرے کام نہ کریں، اس لیے روکا گیا۔ لیکن مغرب کا معاملہ کیا ہے؟ اب مغرب کی نماز کے اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تکبیر تحریمہ ہے۔ اب لوگوں کا یہ خیال نہیں کہ جماعت تو فرض ہے، جماعت تو واجب ہے، اس کی طرف جانے کے بجائے وضو خانے میں بیٹھے رہیں گے، پہلے انتظار کریں گے اذان ختم ہونے کا، اذان ختم ہونے کے بعد یہ وضو شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ پہلی چلی جائے گی۔
تکبیر اولا تو چھوٹ جائے گا نا، پہلی رکعت چھوٹ جائے گی۔ تو افضل یہ ہے کہ اس وقت میں اگر مغرب کے وقت میں آپ اذان کے وقت میں اگر پہنچے ہیں تو آپ کو پہلے وضو کرنا ہے، پھر بعد میں اگر اذان کی جواب کو بعد میں بھی اگر دینا چاہیں تو چلتے واپس آتے وقت جواب دے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب رہی بات میرے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ زمانے کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، سفر کا کوئی مہینہ منحوس نہیں، نہ وہ محرم کا مہینہ منحوس ہے نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ جیسے کہ آج کل شادی شدہ جوڑے کو ماں باپ بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ان مہینوں میں میاں بیوی ایک دہلیز کے اندر نہ رہے، کم سے کم 10 کھن بول کر کے رکھ دیتے ہیں یا 13 تیزی کہہ کر کے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ شوہر اپنی گھر میں رہے گا، بیوی وہ اپنی ماں کے گھر رہے گی، اس طریقے سے لوگ چلاتے ہیں۔ یہ جو پہلے جو بزرگان دین نے جو پہلے کیا تھا، کچھ بزرگوں نے جو پہلے کے پرانے لوگ جو تھے جنہوں نے کیا، وہ صرف 13 تیزی کے نام سے جو کیا تھا وہ نحوست کی بنیاد پر نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کیا گیا ہے بیوی کو شوہر سے جو الگ کیا گیا ہے، حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے ان کو الگ کرنا۔ لوگوں نے یہ سمجھا، پہلے کے لوگوں کا سوچ الگ، لوگوں کی سوچ الگ ہے اور آج کی سوچ الگ ہے، اور آج یہ سوچ کر کے کہ اگر ایسا ہوگا تو گناہ ہوگا، حرام ہے ایسا رہنا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ پہلے کے جو لوگ کیا کرتے تھے ان کی منشا یہ تھی کہ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رہے اور انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، تو لہٰذا ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے غم میں ہم شریک ہو کر کے ہم میاں بیوی کو الگ رکھیں گے، خوشی نہ کریں بلکہ وہ بھی امام عالی مقام کی یاد میں رہیں، یہ بھی اپنے گھر میں امام عالی مقام کی یاد میں رہیں، دونوں غم حسین میں اپنی زندگی کے ان اوقات کو گزارے۔ اتنا ہی مقصد تھا، صرف امام عالی مقام کے عشق کا مسئلہ تھا، ان کی محبت کے تقاضے تھے، ورنہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جو لوگ آج کل یہ کر رہے ہیں کہ ان کو الگ کر دیا جائے، ایک دہلیز کے اندر نہ رکھا جائے، آپ ایک حدیث سے یا کسی ایک اللہ کے ولی سے یہ ثبوت نہیں دے سکتے، ایک آپ ریفرنس نہیں لا سکتے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو۔ وجہ ایک ہی تھی، عشق حسین، یاد حسین، غم حسین کی بنیاد پر محرم کے مہینے میں ایسا کیا جاتا تھا، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ افضل مہینہ ہے اور اسلام کا پہلا مہینہ وہ بھی نحوست والا مہینہ، نعوذ باللہ۔ ارے دوسروں کو زندگی گزارنے کے لیے تہذیب و تمدن دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہے، دوسروں کو تہذیب سکھانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ نہ ان کو طہارت آتی تھی، نہ ان کو زندگی کا کوئی شعبہ انہیں معلوم تھا، سب کچھ انہیں اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو غلط رسوم چلے ہیں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اسلام والوں نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہو وہ پورے کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ، کمپلیٹ جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکہ سے ہجرت کیے کہ نہیں کیے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، جب جا کے وہاں دیکھا مدینے کو، تو جب گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کا حال تو الگ تھا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف رواں دواں تھے، مدینے کے قریب تھے، تو ان کا استقبال معمولی استقبال نہیں ہوا تھا، بلکہ دنیا میں سب سے بہترین استقبال اگر کسی نے کیا تھا تو وہ مدینے والوں نے کیا تھا۔ کسی کا استقبال ایسے نہیں ہو سکتا ہے،
اس سے بہتر کوئی استقبال لینے کے لائق بھی نہیں ہے۔ استقبال سب سے بہتر اگر کسی نے کیا ہے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر کے اور چٹانوں پہ چڑھ کر کے مدینے کے حدود میں آ کر کے اور درختوں پہ، کھجور کے درختوں پہ چڑھ کر کے ان کے بچے اور ان کے مرد، ان کی عورتیں سب کھڑے ہو کر کے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جب مدینے کی سرحدوں پہ دیکھا تو پڑھنے لگے طلع البدر علینا من ثنیعۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آواز مدینے سے گونج رہی تھی۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مبالغے کے طور پر نہیں ہے، وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو ہر ایک دہلیز سے یہی آواز آتی، اے محمد عربی آپ اس گھر کے مہمان بن جائیے۔ جب محمد عربی جس گلی سے چلتے تھے تو اس گلی میں نور پھیل جاتا تھا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں آپ آ گئے تو رونقیں آ گئی، یہ تو ہوتا ہے محفل میں رونق آ گئی، آپ کے آنے سے اس میں جو ہے وہ دو چار چاند لگ گئے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کے چہرے سے ایسا نور نکلتا مدینے کی گلیوں کو منور کر دیتا تھا۔ اور آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پڑھیں گے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، ام سلمہ رات کے وقت میں کپڑا سل رہی تھی، کپڑا سل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے میں یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پیوند کا معاملہ ہو یا کپڑے سینے کا معاملہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر آج کے دور کو ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے تھوڑے سے میلے بھی، تھوڑا سا کلر فیڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے تو ہم کپڑے بدل دیتے ہیں۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر مطالعہ کریں تو اس وقت تک پرانا نہیں سمجھا جائے جب تک کہ اس پہ پیوند نہیں لگ جاتے تھے۔ اس زمانے میں اس وقت تک کپڑا پہنتے جب تک کہ پیوند نہیں لگ جاتے، اس لیے کہ انہیں خیال تھا کہ آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، انہیں خوف تھا۔ آج ہم مہینے مہینے کپڑے بدلتے، میں ہو یا آپ کچھ بھی ہو، ہمارے مہینے مہینے کپڑے بدل جاتے، بدلتے نہیں بدلتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سلنے کے لیے رات میں بیٹھی ہیں، سوئی لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑا سلتے سلتے ہاتھ سے سوئی سلپ ہو گیا، زمین پہ گر گیا اور اسی لمحے چراغ بھی ان کا بجھ گیا۔ سوئی تلاش کر رہی ہیں، چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں، رات کے وقت میں سوئی کو تلاش کرنا ہے۔ اس وقت میں میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب رسول اعظم میرے دہلیز پر تشریف لائے، پوچھا سلمہ کیا معاملہ ہے، کیا تلاش کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی ہے، تلاش کر رہی ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات کے وقت میں ہاں یا رسول اللہ سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ ان کی اس ادا کو دیکھ کر کے سرکار مسکراتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں اور اتنے گھر میں پھیل جاتی ہیں کہ رسول کے نور سے میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیتی ہوں۔ وہ رسول اعظم جب مدینے تشریف لے گئے تو مدینے کا حال پورا الگ تھا، یہودیت و نصرانیت کا ماحول تھا، وہاں یہودی لوگ بسا کرتے تھے، یہودی لوگ رہا کرتے تھے اور اس شہر کا نام بھی تھا یثرب۔ بعض نے فرمایا، بعض مفسرین نے بھی فرمایا اگر کسی نے مدینے کو یثرب کہا، ایک بار یثرب کہا تو اس کی پاداش میں، اس کے کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ 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 کہو۔ ایک مرتبہ جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے، اگر بعد میں چل کر کے بھی اگر اس کا پرانا نام لے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ برداشت نہیں ہے اس شاخ کے سامنے کہ اسے پھر یثرب کہا جائے۔ بیماریوں کا گڑھ تھا، وہ یہودیت کا گڑھ تھا مدینہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
تو تشریف لے جانے کے بعد وہاں کئی صحابہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ ایمان لے کر کے آئے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کئی لوگ اسلام لے کر کے اور کامل ایمان والے ہوئے، صحابی بن گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام، غالباً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھایا نہیں جاتا، نہ اس کا دودھ پیتے ہیں نہ گوشت کھاتے ہیں۔ اور اسلام لانے کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن سلام میں نے یہودیت میں بھی نہیں کھائی ہے، لہٰذا میں ابھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ اسلام لانے کے بعد بھی کہا کہ میں ابھی نہیں کھاؤں گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، نہیں، لازم ہے کہ تم اس رسم کو توڑو، یہودیت کی اس رسم کو توڑو، اور تمہیں لازم ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ اور اونٹ کا دودھ پیو۔ مخالفت کرنی ہم یہودیت سے، اس ماحول میں تھے، اس ماحول میں آ گئے ہو، تو لہٰذا اس رسم کو باقی رکھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں ایک بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسم کو رکھنا گوارا نہیں سمجھا، اور آج ہمارے اندر ہزارہا ایسی غلط رسمیں موجود ہیں۔ کس کس لیول میں، کس کس اینگل سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اندر کتنی کفار اور یہودی اور نصرانیوں کی رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم اتوار کو عید کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اسے خوشی مناتے ہیں، اس میں جمعے کے دن ہم اتنی خوشی نہیں مناتے۔ ہماری دیگوں میں گوشت اتوار کے دن پکتا ہے، جمعہ کے دن نہیں پکتا۔ ہم اس دن پورے خوشی مناتے ہیں، جمعہ کے دن ہم خوشی نہیں مناتے، عیسائیوں کی طرح۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں آج کون سا لباس پہنتی ہیں؟ یہاں کے رسم کے اعتبار سے کفار کی رسمیں ہیں، جیسے ساڑی پہننا یہاں کا رواج ہے، ملک کا رواج ہے، حالانکہ اسلام کا رواج نہیں ہے۔ اسلام نے کیا دیا ہے لباس کو؟ اسلام نے لباس دیا ہے، ایک اوپر قمیص پہنے، فراق پہنے اور پائجامہ پہنے، اس لیے کہ سطر زیادہ، اس سے زیادہ بہتر ہے، ساڑی سے زیادہ سطر اسلام نے دیا ہے کہ اگر تم ایسا کپڑا پہنو تو سطر تمہارا پورا ہوگا۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کے اندر وہ ایک ڈے ہے نا، ویلٹن ڈائی، کیا ہے وہ ڈے؟ محبت کا دن۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کون سی رسم ہے؟ ارے ہم نے تاریخ، اسلامی تاریخ میں، ہمارے کیلنڈر میں کون سی ایسی غلط چیزوں کو ہم نے ٹھوس دیا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی ایسی تہذیب ہے؟ اور ہمارے اندر یہ سفر کا معاملہ لے کر کے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور ہم نے ایک اور چیز کو گاڑ دیا اس میں کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو ہمارے یہاں پر بچپن سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسے میرے مسلی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں 90% ایسے لوگ ہیں جو آخری چہارشنبے کو بھول ہی گئے ہیں، اور گھروں میں بھی نہیں مناتے لوگ الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ سدھر گئے، سنور گئے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبہ، اس کے بعد زندگی میں کبھی چہارشنبہ نہیں آئے گا ان کے، وہ آخری چہارشنبہ ہے۔ اب آگے بعد اس کے بعد کوئی چہارشنبہ نہیں، اس کے بعد کبھی زندگی ان کی رہنے والی نہیں، یا تو چہارشنبہ نہیں آئے گا، نہیں تو یہ چہارشنبے تک نہیں جائیں گے۔ ایسے ہو گیا آخری چہارشنبہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ سب بناوٹی چیزیں۔ کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحت یاب ہوئے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر کے چہل قدمی فرمائے، اور جانے کے بعد وہاں کچھ ہریالی کو جو ہے وہ پاؤں سے لگایا، تلووں سے لگایا، اور ہریالی پر چلے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ یہ باغوں میں چن کھانے کا موقع، ہریالی کھندلنے کے نام سے بے حیائی کو عام کرنے کا بہانہ، پارکوں میں چن کھانے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ اسی بہانے سے کم سال میں نہیں جاتے تو اسی بہانے سے سفر کے مہینے میں چلے جائیں آخری چہارشنبے کے نام سے، اور جانے کے بعد یہ تو نہیں رہتا نا، نہ نقاب، نہ جبہ، نہ برقع، کچھ بھی نہیں۔ پارک میں جانے تک برقع، پارک میں جا کے برقع نکل جاتا، لال باغ کے اندر جانے تک برقع، لال باغ میں جانے کے بعد برقع نکل گیا۔ یہ جتنے بھی لال باغ کے اندر یا کبن پارک کے اندر، جتنے بھی پارکوں کے اندر جتنے کلر، خوبصورت کلر نظر آتے ہیں، سب کے سب کلر مسلمان کے کلر ہیں، ہے نہیں؟
جتنی بھی چمکیاں چمکتی ہیں وہ مسلمان کے فراقوں سے چمک رہی ہیں۔ یہ تہذیب اسلام نے نہیں دیا ہے۔ آپ آخری چارچنبے کے نام سے خود بھی غارت ہو رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، قوا انفسکم تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر آگے فرمایا واہلیکم تمہارے گھر والوں کو بچاؤ۔ تم اکیلے بچ گئے یا شیخ اپنی دیکھ یہ معاملہ کر لیا ہم بچ گئے، ہمارے گھر والے برباد ہو جانے دو، ہمارے گھر والے گئے بھاڑ میں، میری جورو گئے بھاڑ میں، میرے بچے گئے بھاڑ میں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ شروع سے تربیت نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ تربیت اچھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جورو بھی بگڑے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں کہ بیوی نماز نہ پڑھے تو اسے تاکید کرے، اسے جبر کرے، نماز نہ پڑھے تو یہ کہے کہ آج کے بعد میرے بستر میں تمہیں سونے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جاتا۔ اسلام نے کہا اگر تمہیں اپنی بیوی کو سزا دینا ہے تو اپنے بستر سے الگ کر دو اسے۔ وہ تو ہوتا نہیں ہے نا، چاہے وہ نماز چھوڑے کہ خدا کی نافرمانی میں مبتلا کر دے ہو جائے، ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ اسلام نے کہا اگر تمہاری بیوی نماز نہ پڑھے تو پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرو۔ طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے، تھپڑ رسید کرنا کام تو ہے وہ نامردوں کا ہے، بیویوں کو مارنا تو نامردوں کا کام ہے۔ بہت غصہ آ گیا ان کو، بہت غصہ آ جاتا ہے جمان کو، بی پی ریز ہو جاتی، کھانا تھوڑا ٹھیک نہیں بنا، گالی گلوچ، تیری اماں یہ، تیری ماں وہ، یہ وہ، سب پوری گالیاں جتنی ہیں وہ سب گنا دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں ایک بھی ایسا واقعہ دکھاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو بھی کبھی کچھ گالی گلوچ نعوذ باللہ یا کچھ برا کہا ہو؟ پوری حیات طیبہ میں ایک بھی ہسٹری نہیں ملتی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ معاملہ ہے، اگر نماز نہیں پڑھتی تو کوئی بات نہیں، اس کے بجائے اگر دوسرا معاملہ ان کے انڈر کا جو معاملہ ہوتا ہے، ان کے معاملات کے تقاضے جو ہوتے ہیں اس میں اگر اوپر نیچے ہو جائے تو پھر اس کے بعد گالی گلوچ ہے، یہ ہے وہ ہے، ماں کے گھر چھوڑ دو، کھانا ٹھیک سے پکانے نہیں آتا اماں کے گھر میں جا کے چھوڑ کر جاؤ، تیری اماں نہیں سکھائی۔ نماز نہیں پڑھی تو یہ نہیں پوچھا جاتا تمہاری اماں نے نماز نہیں سکھایا تمہیں؟ الحمدللہ آج سے 17 سال یا 18 سال پہلے کی بات ہے، جب میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، وہاں ایک ٹیوشن پڑھاتا تھا میں، وہاں کے بغل میں ایک گھر میں شادی ہوئی، ان کے گھر ایک بچی تھی، اس کی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرال گئی، شادی کے تیسرے دن گھر لوٹ کے آ گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کو نماز اور قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے لیے سسرال والوں نے بھیج دیا اس وقت تک گھر نہ آئے جب تک کہ قرآن اور نماز نہ سیکھ لے۔ یہ ہوتی ہے دینداری۔ زیور نہیں لائی گھر کو بیچ دو، پیسہ نہیں لائی گھر کو بیچ دو، یہ نہیں آیا گھر کو بیچ دو، بھائی کی شادی میں اس کو چین نہیں دیے گھر کو بیچ دو، شادی کوئی نہیں آتا انہیں، وہ نامردہ اپنے پیسے سے خرید کے چین نہیں پہنتا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ بیوی کے بھائی کی شادی میں اس کو جوڑا بنانا لازمی ہے، اگر نہیں ڈالے چین نہیں ڈالے بھکاری کو تو ایک پریشانی اس کی، وہ ایک شادی کا وبال ہو جاتا۔ چین دیو جوڑے کو اسے ذرا دیو، اسے دے رہی اسے دیو، بھیک کیسے بھکاریاں بن گئی یہ سب معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ان بھکاریوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو بھکاری تو کوئی بننے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ تو کوئی بھی سسرال سے یہ نہیں کرنا تمہارے بھائی کی شادی ہوئی نہ اس کے واسطے ہم نہ کیا بھی نہیں کیا، تمہاری بھائی کی شادی میں ہم نہ گاڑی نہیں کیا، یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، معاملہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب میں جو ہمارے غلط رسمیں آ گئی ہیں، شادی کے اعتبار سے لیجئے، کالج کے اعتبار سے لیجئے، نوجوانوں کے اعتبار سے لیجئے، آج عمر والوں کے اعتبار سے لیجئے، ہر معاملات میں ہمارے اندر غلط رسمیں آ کر بھری پڑی ہوئی ہیں، ہر اعتبار سے۔ ہمارے گھر آج کل بھی ہوتا تھا کیا آرتیاں ہماری اتاری جاتی، ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہلدی کے پانی میں چونا ڈال کر کے لال کیا جاتا، پھر اس میں ہرے پتے ڈالے جاتے، پھر اس کے بعد پیسے ڈالے جاتے، اس میں آرتی اتاری جاتی۔
نظر توڑ کے لیے عید کے دن کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ میں نے اسے بھی کہا تھا ایک مرتبہ شادی کے موقع پر، وہ بکرے کا سر اتار دیا بہنوئی کے سر سے لے کر پاؤں تک، وہ کون سا اتر جاتا ہے اس کا؟ وہ کیا سوچ کے اتارا؟ مجھے ایک مثال دو نا کہ یہ تمہارا سر جو بہنوئی کے سر سے لے کر پاؤں تک اتارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سالہ قرآن لے کر کے آنا، وہ اپنا پورا وزن ڈالتا گویا کہ قرآن لا کے سر پہ لاتا، وہ وزن وہ سوچتا ہے اسے کیا کیا رسم بنا لیے معلوم نہیں ہے۔ قرآن دینا تو اچھی بات ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی نے قرآن دے دیا تو الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے۔ قرآن صرف دینا نہیں، ان کی زندگی میں قرآن لے کر کے لاؤ، زندگیوں میں قرآن لاؤ، بچیوں کی زندگی میں قرآن لاؤ، جہیز میں قرآن دینے کے بجائے زندگی میں قرآن دے دو، ان کی تہذیب قرآن جیسی بنا دو۔ اس کے بجائے تہذیب تو سکھائیں گے نہیں، اس کے ساتھ دے دیں گے قرآن شریف لے کے جا کے بیرون میں رکھ دو، بس کافی ہے۔ یہ اتارا ہے، یہ ہے، بہت ساری رسمیں ہیں۔ پھر اللہ تعالی رحم فرمائے پروردگار عالم، ہمارے اندر بہت سارے ایسے غلط رسم ہیں، گھروں کے اندر بہت زیادہ غلط رسمیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک اور آج چبھتی ہوئی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہیں جن کی بیویاں غیر مسلم ہیں، وہ اپنی پوجا پاٹ کرتی ہیں، یہ لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہے نہیں ایسے لوگ؟ ہزارہ لوگ ہیں جن کی بیویاں غیر مسلم ہیں اور یہ جناب مسلمان ہیں۔ کتنے بچے؟ 4 بچے۔ نام کیا رکھیں گے؟ 2 کا نام ادھر، 2 کا نام ادھر، 2 کا نام ادھر، 2 کا نام ادھر۔ نہیں ایسا؟ ارے جس کے فلم کے لیے آپ لوگ پیسہ لٹا کر کے اس کو سپر اسٹار جسے آپ نے بنا دیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ مسلمان ہیں؟ جو اسلام کی دھجیاں اڑائیں، نعوذ باللہ، اسلام کی تہذیب کے مذاق اڑائیں یہ لوگ، ان لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں؟ لعنت کیجیے ان لوگوں پر۔ جتنے بھی خان صاحب کو نظر آ رہے ہیں فلم انڈسٹری میں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ بتائیے کہ لوگ مسلمان ہیں؟ ارے اسلام سے مذاق اڑانے والا، میں نے تو یہ تو کہا پہلے ہی کہا ہے کہ اگر کسی نے داڑھی کا بھی مذاق کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، داڑھی کا مذاق کیا تو اسلام سے خارج۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم مسلمان ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں کی سوسائٹی کے حساب سے، یہاں کے معاشرے کے حساب سے، اس وطن کے حساب سے ہم کو جو ہے مل کے رہنا ہے، ایک دوسرے میں ایک جہتی کے نام سے کافر سے کافرہ سے شادی کر لیا آپ نے، وہ اپنے مذہب پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اللہ فرماتا ہے مشرکات سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، حرام ہے، ہاتھ رکھنا حرام، ان سے ملنا حرام۔ بچے ہوئے تو وہ حرام زادے۔ بچے کیا ہیں؟ وہ فلم انڈسٹری میں جتنے بھی بچے ہو رہے ہیں، یاد رکھ لو یہ حرام زادے ہیں، پورے اثر و رسوخ کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ بچے پیدا ہو رہے ہیں پورے حرام زادے ہیں۔ جس کی ماں کافرہ ہو، جس کا باپ مسلمان ہو، یاد رکھ لو وہ مسلمان نہیں ہے۔ دونوں سے بچے ہونے والے حرام زادے، اس لیے کہ نکاح مقید نہیں ہوا ہے، معقد نہیں ہوا ہے، نکاح جو ہے وہ نکاح ہی نہیں، عقد نہیں ہوا ہے، تو اس سے اسلام سے کیسے بچے پیدا ہو جائیں گے؟ لہذا ایسے بچے ہی اس لائن میں بھی جاتے ہیں، اسی لائن میں جانے والے ہوتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز لگے ہاتھوں، سفر کے مہینے کے ساتھ ساتھ ایک اور مہینہ آتا ہے، اس سے پہلے کچھ دن پہلے چلا گیا ہے، وہ تہوار ہے گنیشا کا، ہے نہیں؟ ہوا ہی نہیں ایسا۔ ہمارے نوجوان لڑکے بھی آرتیاں اتاری ہیں ان کی، اور ہمارے نوجوان بھی کچھ ان کے سامنے ان کے فنکشنز میں جا کے ناچیں۔ جب گنیشا کی مورتی گئی ہے تو نوجوان لڑکے ان کے گانوں پر گائیں، ناچیں، آرتیاں اتاریں اور کہتے ہیں کہ یکجہتی ہے۔ کیا یکجہتی ہے؟ یہ یکجہتی نہیں ہے، اس کو اتنا کہو لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ رسول اعظم نے یہی ہمیں فرمان دیا ہے کہ تم سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں سلامت، ہمارا دین ہمیں سلامت ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکجہتی اس کو نہیں کہتے کہ آپ اس کی مندر میں جا کر کے آرتی اتارو۔
خدا کے لیے اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ. ہم کو اسلام نہیں معلوم اسلام، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا وہ حال نہ رہے. اسلام ہی نہیں پتا ہے ہمیں کیا ہے. ارے صرف ایک رسم کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو اس رسم سے پلٹ جانا ہے. آج کتنی رسمیں ہماری. خدا کے لیے تمام رسموں کو چھوڑو. اس سفر کے مہینے میں کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے. اگر آپ کو اگر کچھ کرنا ہی ہے، آخری چہارشنبے کا نام دیا ہے آپ نے، اگر اس میں کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور صدقہ کرو، خیرات کرو. اپنے بچوں کے نام سے صدقہ دو، اپنے نام سے صدقہ دو، سب کر سکتے ہیں. لیکن یہ چہل قدمی کے نام سے، یہ ہریالی کھندلنے کے نام سے پارکوں میں جانا، اور اوقات میں جا رہے ہیں نا، اور اوقات میں بھی تو جا رہے ہیں، دوسرے اوقات میں دوسرے ٹائم پہ بھی جاتے ہیں. لیکن یہ دن خاص کیوں رکھا آپ نے آخری چہارشنبے کا؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اچھے ہو گئے. آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ کون سی حدیث آپ پڑھتے ہیں؟ سائے ستہ میں ہے یہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہارشنبے کو صحت یاب ہو گئے. کون سی کتاب ہے؟ قرآن میں ہے، تفسیر میں ہے، یہ آخری چہارشنبے کا مسئلہ. خدا کے لیے اسے چھوڑ دیجئے، اسلام کی طرف پلٹ لائیے اور اسلام کو پرکھیے، اسلام کو پڑھیے کہ اسلام کیا ہے. اچھا اگر دوسرے اوقات میں بھی چلے گئے تو خدا کے لیے اتنے بغیرت نہ ہو جائیے کہ آپ اپنے آپ کو بغیرت ہو کر کے اپنی عورتوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا حسن غیروں کے لیے جائز قرار دے دو. اپنی بیویوں کے حسن کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں ہیں، دوسروں کی آنکھیں نہیں ہیں. دوسروں کی آنکھیں نہیں ہیں تمہارے حسن کو، تمہاری بیویوں کے حسن کو دیکھنے کے لیے. تمہاری بیویوں کا حسن تمہارے لیے اللہ نے جائز رکھا ہے، اور وہ اپنی زینت تمہارے لیے رکھی ہے، ان کی زینت غیروں کے لیے نہیں رکھی ہے. پارکوں میں جاتے ہیں، خوبصورت بن کے جاتے ہیں، سب کر کے بال بنانے سب کرتے ہیں. اچھا ایک اور لگے ہاتھوں ایک بات اور، ہماری عورتیں بیوٹی پارلر جاتی ہیں، شوہر کے لیے جاتی ہیں. الحمدللہ جائیے، بیوٹی پارلر جائیے، یا اس سے بیٹر والا کوئی پارلر ہو تو جائیے. شوہر کے لیے حسن کو نکھاریے، شوہر کے لیے، تاکہ وہ شوہر کسی غیر کی طرف نہ دیکھے، اس کے لیے حسن کو سنواریے. لیکن ہم تو شوہر کے لیے تو بیوٹی پارلر جاتی نہیں ہے، بلکہ جاتی ہیں تو غیروں کے لیے نہ جاتی ہیں، پارٹیوں میں جانے کے لیے. اب لگے ہاتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مڑھانا، آبرو کو کرتے ہیں نا، لائنز بناتے ہیں، اس کو لائن بنایا جاتا ہے. جیسے مرد مونچھوں کو سوارتے ہیں، ایسی عورتیں اپنے بھاؤں کو بولتے ہیں آئی برو. اس کو کیا کرتے ہیں؟ آئی برو کو کٹاتے ہیں، وہ نکالتے ہیں، لائن بناتے ہیں، ایک لائن پہ لاتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی آپ نے، حدیث پڑھا آپ نے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا گویا کہ اپنے چہروں کے ساتھ مسخ کرنا ہے، اور یہ کرنا حرام قرار دیا ہے. چہروں کے ساتھ ایسا کرنا، آبرو کے ساتھ، آئی برو کے ساتھ، یہ جو کرتی ہیں بیوٹی پارلر میں جا کر غیر مسلم گئے بھاڑ، ان کو کیا ہے، ان کے پاس کوئی مذہب ہی نہیں ہے. ہماری عورتیں بھی جاتی ہیں، آبرو بناتی، آئی برو، بال بناؤ، کیا بھی کرو، سب کرو، لیکن یہ بنانا حرام، سخت حرام ہے. جیسے سور کھانا حرام، ایسے ہی آبرو منڈانا بھی حرام. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنا بھی حرام، یہ جائز. ہمارے یہاں یہ کرنا جائز، خنزیر کا گوشت کھانا حرام، شراب پینا حرام جیسے ہے، ویسے ہی سود کھانا بھی حرام. یہ جیسے حرام گوشت کھانا حرام ہے، غیر مذبوحہ غیر ذبیحہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ایسے ہی میٹھا آبرو کو کٹوانا بھی حرام ہے. دانت کو حسن کے لیے چمکانا حرام، دانتوں کو حسن کے لیے گھسوانا حرام ہے. پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، چمک لانے کے لیے کرنا حرام. اس کو زینت ایسے نہیں دیا حدیث پاک میں. کیوں؟ وجہ اس کی بہت سارے ریزن ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیا، مسواک کرتے ہیں،
مسواک بانٹ دیے نا ہم لوگ بانٹ دیے. ہمیں بہت بھاری لوگ یہ مسواک سب دوسروں کو دے دیں گے, تسبیح بھی مسواک ان کو دے دیے, بٹوارا ہو گیا نا. دعوتوں میں بانٹ لیے, دین بانٹ لیے, مذہب بانٹ لیے, فرقہ پرستی کر لیے, سب بٹوارا کر لیے. تم وہ کام کرو, ہم یہ کام کریں گے. ہم درگاہ کو جائیں گے, تم مسجدوں کو جاؤ. تمہارے لیے مسجدیں, ہمارے لیے درگاہیں ہے نہیں. یہ کون سا اسلام ہے کہ نماز ہو رہی ہے, توکل مستان کے دیکھا کہ وہاں پر جماعت ہو رہی ہے, یہاں بیٹھ کر کے فاتحہ ہو رہا ہے. مزاور کو جوتیاں پڑیں گی, انہیں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتا. ادھر فرض نماز ہو رہی ہے, یہاں پر مزاور فاتحہ پڑھ رہا ہے. فاتحہ قبول ہے, وہ اللہ والے رہتے ہیں وہاں پر. حرام کاریاں کر رہے ہو تم وہاں پر جا کے. یہ سب اسلام ہے. کیا کیا غلط رسمیں نہیں ہمارے پاس میں. مزار کو جانا جائز ہے نہیں, کیسے جانا جائز ہے, کیسے جانا؟ بغیر برقعے کے درگاہ کو جانا ہے. نماز ہو رہی ہے, ادھر مزاور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صاحب دے دیے فاتحہ کے لیے بوندی, یجمان بھی بیٹھے, انہوں بھی بیٹھے. مزاوروں کو جوتیاں سے مارنا, ایسے مزاوروں کو جوتی لے کے مارنا. جو لوگ نماز کے اوقات میں مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہے, وہ لوگ یہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں دین کا, اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, درگاہوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کون سی رسم, کس نے بتایا یہ طریقہ؟ پہلے فرض ہے, بعد میں یہ چیزیں ہیں. نماز کو چھوڑ دیا, درگاہ میں بیٹھ گئے تم لوگ, بٹوارا کر لیے نا. تم لوگ مسجد میں جاؤ, ہم لوگ درگاہوں کو جاتے ہیں. درگاہ میں بیٹھے رہیں گے, نماز کو نہیں جائیں گے. درگاہ کو جانے کے واسطے پاک صاف, مسجدوں کو جانے پاک نہیں ہے. ہم لوگ مسجد کو بلائے پاک نہیں ہے, درگاہ کو جانا بولے چلے جاتے. درگاہ کو جانا بولے تو پورا اہتمام ہوتا, جانے کے واسطے تیاری ہوتی, کھانا پکاؤ, یہ پکاؤ, وہ پکاؤ, ریڈی کرو, یہ کرو. درگاہ کو جانا, اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں. کون آئے گا؟ روز جاتے رہتے نا, اس میں تو روز جاتے, اسے کیا تیاری کرنا ہے. یہ مذہب ہمارا ہے. اسی لیے ہندوستان کے ایک پجاری نے کتاب لکھی ہے, نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھی. اس نے ایک پجاری, ہندوستان کا ایک پجاری, اس نے نام نہیں لینا چاہتا میں, ایک پجاری نے کتاب لکھی, نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور شان پر لکھی. جب اس سے سوال کیا گیا کہ جب تو نے کتاب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب تو نے لکھی ہے تو کیا تو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ اس نے کہا جب میں کتاب لکھتا تھا بارہا ہزار بار میرے دل میں آیا کہ اتنا بڑا پیغمبر ہے, اتنا بہترین صفات والا ہے, میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ اسلام لے آؤں, لیکن جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں اس وقت دل میں خیال آتا اس سے بہتر تو میں کافر ہی اچھا ہوں. اس نے کتاب میں لکھی ہے باتیں. ہم کہاں چل رہے ہیں؟ نہ ہمارا وضاحت ہے, نہ ہمارے اندر بھی دین نہیں, باہر بھی دین نہیں. ہمارے یہ ڈگوسلے باتیں نہیں چلیں گے. اندر دین ہے, باہر نہیں رہا تو کیا ہوا؟ بار بار اس بار مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں, صرف اندر اندر معاملہ چلے گا نہیں. اندر اچھا ہے, اندر اچھا ہے. عورتیں ہماری بولتی ہیں نہیں ہمیں دل سے اچھے ہی, باہر برقع نہیں پہنے تو کیا ہوا؟ ہمیں دل میں بہت اچھے ہی, ہمیں سب کو کسی کو بھی نہیں دیکھتے. پیر بھان پیر بھائی, بغیر کا چھوڑو, غیر والوں کو چھوڑیے. یہاں سلسلے کی باتیں لوگ کہتے ہیں, سلسلے والے بھی لوگ کہتے ہیں ہماری پیر بھان پیر بھائی ایک ساتھ رہتے, ایک ساتھ دعوتوں میں کوستے پھرتے رہتے. کیا بھی مردوں کو عورتوں کے لیے الگ انتظام؟ نہیں, ہمارے پیر بھائی پیر بھان. میں سوال کرتا ہوں تمہاری نگاہیں اچھی تھی یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اچھی تھی؟ ان کی نیت اچھی تھی یا تمہاری عورتوں کی اچھی نیتیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے, عائشہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہا, اور اس وقت میں ایک نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں. کون؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں سرکار نے فرمایا میں نہیں, نام بولو. آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مارتے. کون؟ میں کیا بکری کیا میں کون ہے؟ میں 100 بار پوچھے تو میں بولتا ہی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا کہ جب تم آواز دو تو کہو, اپنا نام کہو کہ میں آیا ہوں. کون؟ محمد حسان. اپنا نام لے کر کے بتاؤ کہ میں آیا ہوں. دروازہ مار کر کے بازو کھسک جانے کا حکم ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے صحابی تم آئے ہو, ٹھیک ہے, تمہارا نام کہا, پھر آنے کی اجازت.
اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا میری عائشہ اندر چلے جاؤ پردے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آنے والا صحابی نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا. رسول اعظم نے کیا باری بات بتائی ہے, ارے غور کرو ہماری تو غیرت مر جائے گی اس کے سامنے. نبی اعظم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے, ارے اس عائشہ پر ہماری ماؤں کی حرمت قربان ہے. عائشہ کو فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ آنے والا صحابی تو نابینا ہے لیکن تو نابینا نہیں ہے. آنے والا صحابی نابینا ہے, تو نابینا نہیں ہے, تو اندھی نہیں. عائشہ تم پردے میں چلے جاؤ, وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اسے دیکھ سکتی ہو. نبی عائشہ تعلیم امت کے لیے, ورنہ اس جیسی عائشہ کے لیے قرآن کی آیتیں اترنے والی ہیں. عائشہ صدیقہ کے لیے ارے جب وہ کسی میدان میں رک جائیں تو اللہ تبارک و تعالی تیمم کی آیت نازل فرما دے. وہ عائشہ ہیں, اللہ اکبر. اس عائشہ کے لیے یہ معاملہ تو ہمارے عورتوں کا معاملہ کیا ہوگا. لہٰذا یہ ہمارے ڈگوسلے نہیں چلیں گے, ہمیں اندر سے اچھے ہیں, ہماری نیتیں اچھی ہیں, ہمارا یہ معاملہ ہے سب نہیں چلے گا. صحابہ سے بڑھ کر صحابیات سے بڑھ کر ہماری نہ نگاہیں پاک ہیں نہ دل پاک ہے. مسجد میں آنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے, اسی وجہ سے فتنے برپا ہوں گے. عبادت کے لیے آ کر کے کہیں خطرات دوسرے پیدا نہ ہو جائیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.